اور عقیل صاحب میرا دوسرا سوال یہ تھا، میں پھر آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ کے چینل پر انشاءاللہ میں دیکھ لوں گی. ہے نا، آپ تنگ کریں مجھے. آپ سے یہ آپ کا سمجھنا کہ اگر میں سوال بھیجوں گی تو محمد عاقل صاحب تنگ ہوں گے، نہیں، یہ میرا کام ہے. آپ جب سوال بھیجیں گی میں آپ کو اپنے سوال تحقیق کر کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ویڈیو بنا کر، اور آپ اس کو دیکھیں گی تو یہ میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. مجھے یہ ناگوار نہیں گزرتا. مجھے ناگوار کیا گزرتا ہے کہ وہ سوال بہت لمبے چوڑے، مطلب ایک صاحب نے آج تقریباً 20 منٹ کی آڈیو بھیجی اور وہ بھی تفصیل طلب ہے. تو میں نے کہا آپ کو جب آپ تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہو نا طلاق کے مسائل پر، تب پھر آپ ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں، اس کی فیس پے کر دیں تاکہ میں آپ کو وقت دے سکوں. آپ اگر یہ جس طریقے سے آپ کا سوال ہے، میں تنگ نہیں ہوتا. سن لیجئے سوال کیا ہے. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں اکثر یہ جو ہوتے ایک قسم کے جو کھلونے ہوتے ہیں، ان میں اکثر تو کھلونے تصویروں والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈولز ہو گئی، اور باقی بھی ہر جگہ پر تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو یہاں تک کہ دوائی کی کاغذ پر، دوائی کے ڈبے پر بھی تصویریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں. تو اگر وہ کمرے میں پڑی ہو تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جہاں پر تصویر ہو وہاں پر نماز نہیں ہوتی. اب تصویر سے کیسے بچا جائے؟ آپ خود ہی تو بچوں کے بستروں پر، بچوں کی ہر چیز پر، بچوں کے کمبل تک، دوائیوں پر، حتیٰ کہ گولی کے جو نہیں ہوتے میڈیسنز کے جو پنے ہوتے ان پر بھی چہرے تصاویر بنے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے، جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اگر آپ اس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں جس کمرے میں تصویر ہے، تو آپ نے یہ کہاں سن لیا ہے اور کس نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ نماز آپ کی نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. میں آپ کو قدر تفصیل یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تصویریں جو ہوتی ہیں نا، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. پہلی قسم تو ایک ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے، اور دوسری قسم ہوتی ہے وہ آلے کے ساتھ تصویر بنائی جاتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم ویڈیو ہے یا کیمرہ سے کھینچ لیتے ہیں. ہاتھ کے ساتھ تصویر بنائی حرام اور کبیرہ گناہ ہوتی ہے، جو کہ اسکیچز کے طور پر بنائی جاتی ہے unless and until اس کی ضرورت ہو. جیسے کہ بہت سارے لوگ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، ان کی شکل آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور ایک آدمی بیٹھ کر اس کی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ضرورت کے تحت ہے. اسی طریقے سے تصویر نوٹ کے اوپر یا تصویر پاسپورٹ کے اوپر یا تصویر آئی ڈی کارڈ کے اوپر، یہ ضرورت کے تحت ہے اور اس کو اہل علم نے حرام نہیں قرار دیا ہے. بلکہ آپ کی جیب میں بھی اگر تصویر ہوتی ہے آئی ڈی کی شکل میں، تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ہاتھ کے ساتھ تصویر بنائی جانے والی کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت کی ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ تصویر کا سایہ ہو یا بغیر سائے کی ہو، صرف نقش اور خاکہ ہی ہو. عمومی حدیث کی بنا پر راجح قول یہی ہے. لیکن آلے مثلا کیمرے کے ساتھ یا اسمارٹ فون کے ساتھ بنانے میں تصویر جو بنائی جاتی ہے، اس کا اہل علم کا اختلاف ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی کو تصویر کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ علماء کرام نے اسے منع کیا ہے اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اور احتیاط اسی میں ہے کہ کیمرے سے بھی تصویر بغیر ضروری طور پر نہ ہی لی جائے. جب ضرورت ہو تب لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مشابہات میں شامل ہے، اور جو کوئی مشابہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو محفوظ کر لیا. لیکن اگر اسے کسی خاص ضرورت، مثلا شناختی کارڈ ہے یا پاسپورٹ وغیرہ ہے یا تصویر بنانی پڑے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ضرورت شبہ کو ختم کر دیتی ہے. نمبر 2، تصاویر کو سنبھال کر رکھنے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں.
پہلی قسم یہ ہے کہ تصویر مجسمہ، یعنی اس تصویر کا جسم ہو، یہ تصویر رکھنی حرام ہے۔ ابن عربی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ان کا کہنا یہ اجماع بچیوں کی گڈیوں کے علاوہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا، گڑیا وغیرہ، اس سے وہ مستثنیٰ ہیں ان کی نظر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گڈیوں اور وہ جو بچیوں کے کھلونے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کھیلا کرتی تھیں، اور میری سہیلیاں بھی تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وہ آپ سے شرما کر بھاگ جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیج دیتے تو وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ تصویر غیر مجسمہ، یعنی کسی چیز پر بنائی گئی ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اسے تعظیم اور قدر کی نگاہ سے لٹکایا گیا ہو، جس طرح کے بادشاہوں اور صدر اور وزیر اعظم اور وزرائے اور علماء کی تصاویر لٹکائی جاتی ہیں۔ یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ ایسا کرنے میں مخلوق میں غلو پیدا ہوتا ہے۔ یہ کچھ اہل علم کا موقف ہے۔ تصویر یادگار کے طور پر لٹکائی گئی ہو، جس طرح دوست احباب اپنے دوستوں کی تصاویر لگاتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس گھر میں تصویر اور کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 3، خوبصورتی اور زینت کے لیے لگائی گئی تصاویر تو یہ بھی حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے دیوار پر ایک طاق جس میں میرے کھلونے رکھے تھے اس پر کپڑے کا پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصاویر تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے دیکھا تو اسے پھاڑ دیا اور فرمایا روز قیامت سب سے زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق بنانے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس کے ایک یا دو تکیے بنا لیے تھے، صحیح بخاری اور مسلم کی۔ چوتھی جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان تصاویر کی اہانت یعنی توہین ہوتی ہے۔ مثلاً وہ تصاویر جو چٹائی اور قالین یا تکیہ اور سرہانے وغیرہ میں ہوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جمہور صحابہ اور تابعین کرام سے اس کا جواز نقل کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، یہ تصاویر ان میں سے ہوں جو عام مصیبت بن چکی ہے اور جس سے اجتناب کرنا بہت ہی مشکل ہے، مثلاً پیسوں پر، جیسے میں نے عرض کیا، کرنسی پر اور بنی ہوئی تصاویر۔ یہ ایسی تصاویر ہیں جس سے آپ نہیں بچ سکتے، غیر شعوری طور پر بھی وہ آپ کے گھر میں اخبارات کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے۔ بچوں کا گڑیوں وغیرہ سے کھیلنا، اور یہ گڑیاں بھی دراصل کچھ لوگوں نے اس قسم کو مستثنی قرار دیا ہے، کیونکہ پہلے جو کھلونے بنائے جاتے تھے ان میں نہ تو آنکھیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہونٹ اور ناک وغیرہ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے کھلونوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے تصاویر کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور یہی فتویٰ ہے سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر نوٹ ہیں، اب آپ نوٹ پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب، جتنے بھی ملک ہیں وہ سب کے سب تصاویر اس پر ہوتی ہے، تو کسی بھی اہل علم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی جیب میں نوٹ رکھا ہوا ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جس پہ کہ کھانسی کی دوائی پر کسی تصویر کوئی بنی ہوئی ہے کھانستے ہوئے شخص کی یا بچے کی یا لڑکے یا لڑکی کی، اور وہ نماز نہیں ہوتی، تو نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ وہ جو تصاویر ہیں، مجسمے ہیں، ان تصاویر سے بچا کر اپنے گھروں کو پاک رکھیں۔
واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.